بسم اللہ الرحمن الرحیم. صورتحال کے ساتھ خالد مجید اور تزین اختر حاضر. ناظرین، صورتحال پچھلے کافی دنوں سے عجیب اور دلچسپ سے دلچسپ ہوتی جا رہی ہے. سب سے دلچسپ مرحلہ سینٹ الیکشن کا تھا. سینٹ الیکشن ہوا اور یوسف رضا گیلانی کامیاب ہو گئے. اس کے بعد سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوا تو صادق سنجرانی کامیاب ہو گئے. ڈپٹی چیئرمین بھی بن گئے. لیکن ابھی صورتحال واضح نہیں ہے. اب حالات یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ جا رہی ہے اس فیصلے کے خلاف. اس کے علاوہ لانگ مارچ کی کال بھی آ چکی ہے. حالات کس طرف جائیں گے، رخ کیا ہوگا، اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو گڈمڈ ہوئی ہیں، لیکن ہم اس کو اتنے مختصر سے وقت میں ڈسکس کریں گے. تزین اختر صاحب، الیکشن ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، کیا سمجھتے ہیں کہ کل آنے والے دنوں میں جب پاکستان پیپلز پارٹی سپریم کورٹ بھی چلی جائے گی اور الیکشن کمیشن چلی جائے گی اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے، تو کیا اس کا دیکھتے ہیں آپ، کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات کلیئر ہے بالکل. وہ جو یہ بات بنا رہے ہیں نا جی، وہ مہر نام کے سامنے لگانی تھی اور نام کے اوپر کیوں لگا دی، تو یہ کوئی ویسے تو جی ہے کوئی نہیں. مظفر حسین شاہ صاحب جو پریزائڈنگ آفیسر تھے، یہ ماشاءاللہ بڑے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ بھی رہ چکے ہیں یہ غالباً جنرل پرویز مشرف کے دور میں. تو انہوں نے بڑا جو ہے جس طرح انہوں نے فیصلہ دیا، میں تو دیکھ رہا تھا، بڑا حیران تھا میں ان کے ان کا رویہ کچھ بڑا کرول سا تھا. اور کسی سیاسی رہنما نے تو یہ کہا، ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ جی ہاں مولوی مشتاق صاحب آ گئے ہوں. متعصب نظر آ رہے تھے. اور یہ اتنا بڑا نہیں تھا معاملہ. دیکھیں، الیکشن کمیشن کے جو سابق سیکرٹری ہیں کنور دلشاد جی، جو کہ ایک لحاظ سے الیکشن کمیشن کی ان کو دائی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ کامران مرتضیٰ جو ابھی سینٹر بنے ہیں JUI کے، وہ خود ایک قانونی ماہر ہیں، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ تک پیش ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر کئی پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں اور ماہرین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نام مہر اس خانے کے اندر ہونی چاہیے. جب اس خانے کے اندر لگ گئی تو اس سے ایکسپریشن سامنے آ گیا، نیت سامنے آ گئی کہ اسی بندے کو ووٹ دینا مقصود ہے. لہٰذا اب یہ بہانہ گھڑ لینا کہ بھئی وہ جی نام کے سامنے لگانی تھی اور نام کے اوپر کیوں لگا دی ہے، تو اس لیے ریجیکٹ ہے. اب ریجیکٹ ایک بالکل بہت بڑا فیصلہ ہے ایک ووٹ کے بارے میں. آپ اس کے اوپر یہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں جی، اس کو ہم کنسلٹ کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ یکسر مسترد کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سیدھے آپ ایک بندے کی جیت کو ہار میں تبدیل کرنے کا آپ کو حکم ملا ہوا ہے اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں. اور کچھ اسی قسم کی واردات جو ہے وہ نو کانفیڈنس میں بھی ہوئی تھی، اس میں بھی ووٹ ریجیکٹ کیے گئے تھے. اور یہ جو 7 ووٹ جن کی بات ہو رہی ہے، یہ مہر تو خانے کے اندر لگی ہے، اور خانے کے اندر لگ گئی جو مہر، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اور ہے کہ 8 ایسے رولنگز اور فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے جن کے مطابق خانے کے اندر مہر لگ گئی، چاہے وہ اس کونے میں لگ گئی یا اس کونے میں لگ گئی، خانے کے اندر اگر ہے اسی امیدوار کے، تو وہ اسی کا ووٹ شمار کیا جائے گا. اچھا، ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جی جس وقت ایک 2 نام اوپر نیچے ہوتے ہیں، یا تو نام آدھی مور لگی ہو یا ایسی لگی ہو کہ جب ہم اس کو فولڈ کریں تو یہ مور اس طرف جا کے چپک جائے تو ووٹ کینسل ہوتا ہے. میں پرانی بات ذہن میں آ گئی کہ 1-2 جگہ پہ مجھے بھی سیاسی الیکشن میں بیٹھنے کا موقع ملا. میں کسی نہ کسی کا پریزائڈنگ آفیسر بنا ہوا تھا، اور ساتھ وہ اس میں دیکھتے بھی رہے ہم لوگ، کاؤنٹنگ میں بھی دیکھا، پریس کلب کی ووٹنگ میں بھی دیکھا کہ جب تک اس طرح نہیں ہوتا ووٹ کینسل نہیں ہوتا. یہ سیدھی وہی بات ہے، وہ شیر اور میمنے کی، شیر اور بکری کا بچہ. شیر اب ندی کے اوپر سے آ رہی ہے ندی، اور شیر اوپر پانی پی رہا ہے، بکری کا بچہ نیچے پانی پی رہا ہے. تو وہ شیر نے کہا بھائی، اس کے منہ میں پانی آ گیا، اس نے کہا اب اس کو کھانا ہی کھانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تم پانی گندا کر رہے ہو. تو اس نے کہا بھئی تم پانی گندا، اس نے کہا بادشاہ سلامت،
پانی تو اوپر سے آ رہا ہے، آپ پی رہے ہیں، میں تو نیچے سے پی رہا ہوں، تو میں پانی کا ہے گندا کر رہا ہوں. اچھا او تم نے مجھے جو ہے وہ گالیاں دی تھی، برا بلا کہا تھا، مجھے وہ بندر نے بتایا، ٹھیک ہے، پچھلے سال. تو میمنہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں تو ابھی 2 مہینے کا ہوں، ٹھیک ہے، 2 مہینے پہلے تو میں پیدا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، تو 1 سال پہلے کیسے ہو گیا؟ تو بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شیر نے وہ میمنے کو کھانا ہی کھانا تھا. لہٰذا انہوں نے مظفر حسین شاہ صاحب کو بتایا، بھئی بندر نے بتایا بھئی آپ نے کھانا ہی کھانا ہے. لہٰذا ان کو وہ مل گیا اور انہوں نے کوئی بات نہیں سنی فاروق نائک کی، اور کوئی انہوں نے دلیل لینے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اور انہوں نے فوراً فیصلہ سنایا اور چلے گئے. حالانکہ وہ یہ بھی کر سکتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی میں رزلٹ اناؤنس نہیں کرتا، میں آپ اس کیفیت میں اس کو لے جائیں عدالت، یعنی رزلٹ اناؤنس ہم نہیں کرتے. 2 دنوں کی بات تھی نا، ٹھیک ہے، منڈے کو وہ جا رہے ہیں کورٹ میں. تو وہ اگر پارلیمنٹیرین ہوتے صحیح، جمہوری اگر وہ صحیح ہوتے اور وہ غیر جانبدار نیوٹرل ہوتے اگر، تو وہ یہ کر سکتے تھے کم از کم ووٹ وہ بے شک قرار دے دیتے جی ڈسپیوٹڈ ہیں، متنازع ہیں، لیکن میں فیصلہ نہیں سناتا. آپ فیصلہ جو ہے وہ آپ جا کے کورٹ سے لے لیں، یا پارلیمنٹ کا ہی قومی اسمبلی سینٹ کا ملا کے کوئی ایسی کمیٹی بنا لیں تو اس میں فیصلہ کرا لیں. اس طرح کر کے بھی وہ اپنی غیر جانبداری محفوظ رکھ سکتے تھے. لیکن ہدایت یہ تھی کہ بات وہی ہے نا، خوے بدرہ بہانہ را بسیار، مطلب فارسی میں اسی طرح ہی ہم نے بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں نا کہانی وہ شیر والی. اچھا ایک سوال اور ہے بڑا عجیب سا، اور بلکہ لوگوں کا ہے، صادق سنجرانی صاحب کے حوالے سے. آپ 2018 میں ہمیں پہلی دفعہ نظر آتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں اور آزاد حیثیت سے لڑتے ہیں، الیکٹ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتے ہیں یا سلیکٹ ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں، اور پھر چیئرمین بن جاتے ہیں. پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے، پھر جیت جاتے ہیں، اقلیت میں ہو کے اکثریت کو ہراتے ہیں، اور ابھی بھی یہی صورتحال ہوئی ہے. کیا خیال ہے، یہ کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم یہ ڈسکس کریں کہ صادق سنجرانی صاحب ہیں کون؟ پہلے تو مطلب بات یہ ہے کہ سینٹ کی بات ہو رہی ہے، صادق سنجرانی کی بات ہے، تو یہ بہت بڑا سوال ہے، آپ نے صحیح سوال اٹھایا ہے. اور یہ اب بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے جو ہیں نا وہ اس شعبے میں آئے ہیں نئے، ان کو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ جو یوٹیوبر اور فالوئنگ والا ایک کلچر شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں اگر کسی نے فالوئنگ کوئی کسی کا اگر فیس بہت خوبصورت ہے اور گلیمر ہے بڑا اس کے اندر، تو اس کو فالوور شپ مل گئی، اس نے ہینڈسم جو ہے نا وہ بڑا عجیب ہو گیا ہے، ہینڈسم اور بیوٹیفل، ٹھیک ہے، اور سرخی پاؤڈر، اور اس نے کوئی ایسی چیزیں بھی لگا دی. یوٹیوبس پہ بہت ساری چیزیں ایسی چلتی ہیں کہ وہ خواہ مخواہ بندہ کلک کرتا ہے، اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے. تو بات یہ ہے میرے بھائی، یہ بڑا سوال ہے، اور جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوئی سنجرانی بلوچستان کے دور افتادہ کسی علاقے سے وہ سینٹ کا الیکشن لڑا اس نے 2018 مارچ میں، اور پہلی بار اس نے الیکشن لڑا، پہلی بار ہی وہ سینیٹر منتخب ہو گیا، اور ساتھ ہی اس کو چیئرمین سینٹ بھی بنا دیا، پاکستان کے سب سے بڑے ایوان کا چیئرمین بنا دیا، جو کہ صدر کی غیر موجودگی میں صدر پاکستان ہوتا ہے اس ملک کے ساتھ. تو میں اب وہ لفظ میں استعمال کرنا نہیں چاہتا کہ کیا ہوا ہے، آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا استعمال ہوتا ہے اس پہ. تو یہ ایک عجیب سا کام ہے، سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، بھئی ہم سب دیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے. اور ابھی تو آپ نے ایک اور مثال قائم کر دی ایسی، یہ عبد القادر کی. عبد القادر سیم وہی سنجرانی کی کہانی ہے، وہ بھی ایک آزاد امیدوار اور بلوچستان سے، اور میں نہیں مانتا 70 کروڑ کا بیچ میں کہانی آتی ہے، 70 کروڑ والا بندہ آزاد الیکشن جیت جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ تو ہمارا ہے. دیکھیں نا عبد القادر جو ہے، اب یہاں پہ ایک فلم کامیاب ہوتی ہے نا، وہ کسی زمانے میں لو سٹوریز کا دور تھا، تو ایک لو سٹوری کامیاب ہوئی، سب نے لو سٹوریاں بنانی شروع کر دی، دل لگی بنی تو ساری دل لگیاں بننی شروع ہو گئی. ابھی یہ ارطغرل کامیاب ہوا ہے تو سارے تاریخی ڈراموں کے پیچھے. اسی طرح سنجرانی کی فلم جب کامیاب ہو گئی ان کی،
تو انہوں نے ایک اور فلم سنجرانی پارٹ 2 بنائی عبد القادر کی شکل میں. عبد القادر، آپ نے ٹھیک نشاندہی کی. عبد القادر نے کہا جی میں 70 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہوں. اور 70 کروڑ کی بات کیسے آئی؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے الیکشن سے چند روز پہلے اعلان کر دیا تھا میں اپنے ایم این ایز کو 50 کروڑ روپے دوں گا ترقیاتی کاموں کے لیے. ٹھیک ہے، لہٰذا 50 کروڑ جب آلریڈی ان کو مل رہا ہے تو اب دوسرا کوئی سینٹ کے لیے ان کو آ کے بات کرے گا مجھے ووٹ دو تو 50 سے اوپر بولی ہوگی. اس لیے بولی گئی 70 کروڑ پہ. عبد القادر نے پیشکش کی کہ میں 70 کروڑ پہ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں. اور یہ بات ہم نے نہیں کی، آپ نے نہیں کی، کسی نون لیگی نے نہیں کی، کسی پی 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 والے نے نہیں کی، کسی جے یو آئی والے نے نہیں کی. یہ آپ کے اپنے جو صوبائی پارٹی ہے پی ٹی آئی بلوچستان، اس نے کی پریس کانفرنس کر کے کہ یہ 70 کروڑ پہ جو ہے یہ لگا رہا ہے یہ بندہ عبد القادر، تو اس کو ٹکٹ نہ دیا جائے. لہٰذا دیا ہوا ٹکٹ خان صاحب نے واپس لیا. ٹھیک ہے، وہ آزاد لڑا. اب آزاد لڑ کے وہ کیسے منتخب ہو گیا بھائی؟ باپ کے ووٹوں سے. بالکل، جو جام کمال کی پارٹی ہے اور باقی جو ان کے جو ایم پی اے ہیں وہاں پہ ان کے ووٹوں سے وہ آزاد اس کو لڑوایا. ٹھیک ہے، اب یہ چکر ڈال رہے ہیں نا کہ 70 کروڑ بھی لینا ہے، نام بھی نہیں آنا. سمجھتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا، یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں. اس کو آزاد منتخب کروا کے اپنے ایم پی ایز کے ذریعے پھر اس کو شامل کر لیا ہے پی ٹی آئی میں، اور خود تصویر بنوائی ہے اس کو وہ ڈالتے ہوئے جو وہ پٹا سا ہے. ٹھیک ہے، تو سنجرانی، یہ سنجرانی پارٹ 2 ہے. سنجرانی صاحب کے پاس بھی جب یہ آئے تھے ان کا کوئی پس منظر نہیں ہے سوائے کہ یہ انہی گیلانی صاحب کے کوآرڈینیٹر تھے. یہ کچھ عرصہ یہ نواز شریف کے ساتھ کوآرڈینیٹر رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کے ساتھ کوآرڈینیٹر تو خیر دور کی بات ہے، ایویں ہی آپ کسی بندے کو لگا دینا بھائی عمران خان صاحب کی جو پریس کانفرنسیں ہیں، جو میڈیا ٹاکس ہیں، پیچھے سے بس تم نے ایسے سر نکال سر ہلاتے رہنا، بس نظر آنا ہے. ٹھیک، سر نکال لینا ہے ایسے. تو آپ دیکھیں گے کہ 1 مہینے بعد وہ بندہ جب سرکاری دفتروں میں جائے گا نا تو اس کے سارے کام دوڑ کے کریں گے افسر، کیونکہ یہ وزیر اعظم. تو یہ کوآرڈینیٹر اس حیثیت میں انہوں نے تعلقات بھی بنائے وفاقی سیکرٹریوں کے ساتھ بھی، اور دیگر بھی جو ایسے افسران ہیں جو کہ طاقتور ہیں، بڑے حساس اداروں میں بھی بنائے. تو اس کے بعد پھر یہ اب یہ آئے، انہوں نے چیئرمین سینٹ بن گئے، راجہ ظفر الحق جیسے بندے کو ہرا دیا، سینئر آدمی کو. ٹھیک ہے، چلے اس میں اس وقت وہ معاملہ یہ تھا کہ پی 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 جو ہے اور نون الگ الگ تھے. پی 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 نے ادھر وزن ڈالا اپنا. پھر نو کانفیڈنس جب آئی، ہاں جی، ٹھیک ہے، تو حاصل بزینجو جیسے پارلیمنٹیرین کو سینئر کو ہرا دیا. ٹھیک ہے، اس پہ یاد ہے انہوں نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کا اللہ حافظ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب جا کے سابق پرائم منسٹر اور گیلانی جو ہیں، ہم بات کر رہے تھے سنجرانی واز ان نون پرسن بیفور 2018. ٹھیک ہے، گیلانی صاحب جو ہیں چاہے ان کے اوپر جتنے بھی الزام لگائیں، سیاستدانوں پہ الزام لگتے رہتے ہیں، ایک اور لیکن یہ 85 کی اسمبلی میں یہ آئے تھے اور اس وقت یہ اسپیکر تھے، وفاقی وزیر رہے کئی بار، پھر پرائم منسٹر بنے. ٹھیک ہے، اس کو بھی ہرا دیا. تو یہ کوئی کیا آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ ہمیں سب نظر آ رہا. نہیں، ابھی آپ نے بات کی نا کہ ان پہ الزام یہ وہ. اچھا، الزامات کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ان کو 5 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا. ان کو سزا اس وقت یہی کہا جی کہ آپ کٹہرے میں آ کے کھڑے ہو جائیں. وہ کٹہرے میں نہیں، جیل میں بھیجتے، وہ جیل چلے جاتے. انہوں نے اپنی وہ سزا نہایت ہی خوش اسلوبی سے ختم کر دی. میں نے کہا ہے کہ سیاستدانوں پہ الزامات لگتے رہتے ہیں، تو اس لیے ان کے الزامات اور ان کی سزا وہ میرا پوائنٹ ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ پچھلے 30 سال سے زائد عرصے سے ایک نون پرسن ہیں، ایک پارلیمنٹیرین ہیں. بالکل، جبکہ یہ نہیں ہیں تو ان کو بھی ہرا دیا. اچھا، ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں. تازہ ترین جو ڈپٹی سینٹ چیئرمین آئے ہیں ان پہ ہم نے بات کرنی ہے. اس کے علاوہ یہ جو سارے عوامل کل سے شروع ہونے ہیں ان پہ بات کرنی ہے. منڈے سے شروع ہوں گے، چیلنج کرنا، اور پھر آگے کیا دھرنا بھی ہے، آگے لانگ مارچ بھی ہے، آگے کورٹ میں جانا ہے، الیکشن کمیشن جانا ہے. یہ ساری باتیں بریک کے بعد کرتے ہیں. ناظرین، چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. دیکھتے رہیے صورتحال خالد مجید اور تزین اختر کے ساتھ.
वेलकम बैक नाजरीन, सूरत हाल में दोबारा खुश आमदीद। खालिद मजीद और तज़ीन अख्तर हाजिर। हम बात कर रहे हैं ये सारे इलेक्शन के दिनों की, जो सेनेट में हुआ, सेनेट के बाद क्या हुआ, कैसे कैसे सादिक संजरानी साहब के हवाले से तज़ीन साहब बता रहे थे। तज़ीन अख्तर साहब, ये इलेक्शन कमीशन में जो रिट दायर होगी या जो दरख्वास्त जाएगी या सुप्रीम कोर्ट में जो जाएगा, क्या मुतवक्को फ़ैसला है जो 8 पुराने केसेस की रोशनी में हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हमसे मुराद पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई ना, कि पब्लिक भी चाहती है कि हमें कोई देखें, वोट तो बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने गिलानी साहब को दिया है। 7 वोट जो हैं तो उन्हीं के खाने में वो मोहर लगी है। तो ये अदालत जो है, मेरा ख्याल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले जाएंगे वो, और यही उनका ऐलान है। सुप्रीम कोर्ट शायद बाद में जाएं। और उसमें जो मोहरें लगी हुई हैं, अब इसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल हवाले से देखें तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही में जाना पड़ेगा, फिर वो अपील का भी मसला हो जाता है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन भी फोरम है इसका। अच्छा। वो वहाँ पे भी इसको देखा जा सकता है। तो बात तो बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, मोहरें तो गिलानी साहब को लगी हुई हैं, उनके खाने के अंदर लगी हुई हैं। फैसले मौजूद हैं अदालतों के कि उसी खाने में मोहर हो तो उसी उम्मीदवार का वोट शुमार किया जाएगा। ये कोई ऐसे तो नहीं है ना, ये कोई एक नंबर तो नहीं काटना ना आपने बच्चे का, कि उसने जो है वो नुक्ता इधर की बजाय इधर कर दिया तो अब ये जो है लफ्ज़ कुछ और बन गया है, या उसने ये एक शादनी डाली तो एक नंबर कट गया है। ठीक है, ये एक वोट है और जो बाकायदा एक सिस्टम के तहत है कि जी मैंने इसको वोट दिया है। ये एक वोट है। और अगर आप इसको ज़रा मुंतबिक करें ना अमेरिका के साथ। अच्छा। अमेरिका में एक स्टेट से कितने सेनेटर आते हैं? 2। ठीक है। हमारे यहाँ एक ये पैरिटी बनाई गई है ना, बराबरी, क्योंकि कौमी असम्बली में अब बलूचिस्तान से आते हैं बहुत कम MNA, ठीक है, पंजाब से आते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, पैरिटी नहीं है, मसावात नहीं है। लिहाजा एक ऐवान ऐसा बनाया गया जहाँ पे हर स्टेट के, हर सूबे की बराबर आवाज़ होगी। ठीक है। तो सेनेट जो है वो कौमी असम्बली से इस लिहाज से अपर हो गया, बेहतर हो गया, बड़ा हो गया। तो उस सेनेटर का वोट आप इस बात के ऊपर रिजेक्ट कर देंगे जी, वो आपने इधर क्यों नहीं, इधर नाम के ऊपर क्यों लगाया और सामने क्यों नहीं लगाया? ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो होना भी नहीं चाहिए। ये रोंद है, ये फाउल प्ले है, ये गलत है, ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। ठीक है ना, ये है। तो मुझे तो तवक्को है सीधी कि इलेक्शन कमीशन हो या अदालत हो, वहाँ से फैसला गिलानी साहब के हक में आएगा। अच्छा, वो कैमरे वाली बात जो है, पेज के अंदर से कैमरा, अच्छा कि जी जिसने ढूंढा है वही चोर होगा, लेकिन एक वज़ीर सब फरमा रहे हैं, IT के वज़ीर फरमा रहे हैं कि जी अब तो पेज के अंदर कैमरा भी आ सकता है। कैमरा तो ये आप जो लगाते हैं ना पिन कोर्ट की, उसके ऊपर भी आ सकता है। ये तो अब आ चुका है मेरे भाई। आपका ये प्रोग्राम लेट है, आपकी तबीयत ख़राब थी मेरा ख्याल है, हम कई दिन नहीं कर सके। ये तो अब सामने आ चुकी हैं चीज़ें कि चकवाल का एक रिटायर्ड फौजी अफसर जो है उसको उसी रोज़ उसी एक रात पहले अपॉइंट किया जाता है सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, और वो और कुछ हमला पूरी एक रात इलेक्शन से अच्छा, ये भी सुनने में आया कि सादिक संजरानी साहब भी उस दिन सुबह 5 बजे तक सेनेट की बिल्डिंग के अंदर थे। हो सकते हैं, कौन सी बड़ी, जब हर चीज़ ढिठाई के साथ हो रही है, एक जो अखलाकी एक चीज़ होती है ना, वो तो ख़त्म हो चुकी है ना। अब तो वो कह रहे हैं बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, ये कई मामलात में बाय हुक बाय क्रुक सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, तो वो भी हो सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो ये कैमरे जो हैं ये उन्होंने पकड़े, उन्होंने मीडिया के सामने लेके आए, और ये काम सारा एक रात पहले हुआ था, और इसी सिक्योरिटी ऑफिसर साहब ने और सेनेट के अमले ने किया था। अच्छा, अब जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जी कोयटा से एक बिल्कुल नौमुंतखब, बिल्कुल नावाकिफ, बिल्कुल नए शख्स को जितवाया गया, जीतने के बाद सेनेट चेयरमैन बनाया गया। क्या ऐसा ही सिलसिला ये डिप्टी चेयरमैन के हवाले से नहीं हो गया? मिर्ज़ा साहब जो हैं, जब भी डिप्टी चेयरमैन बने हैं, हाँ, मिर्ज़ा फरीदी साहब जो हैं, हाँ जी, ये
ان کی کچھ تصویریں ہیں وائرل ہوئی ہیں نواز شریف کے ساتھ بھی اور دیگر کے ساتھ بھی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آن لائن نیوز ایجنسی کے چیف ایگزیکٹو ہیں محسن بیگ صاحب، انہوں نے پوری فہرست ان کی دی ہے کہ یہ 1000 ملین، یعنی 1000 ملین کا مطلب بنتا ہے 10 لاکھ کروڑ، 10 کروڑ، 1 ارب روپے کے یہ بینک الفلاح کے یہ ڈیفالٹر ہیں 1000 ملین روپے کے بینک الفلاح کے ڈیفالٹر ہیں یہ۔ بینک آف پنجاب کے یہ کوئی 400 یعنی کہ 40 کروڑ تک کے نادہندہ ہیں، ڈیفالٹر ہیں۔ بینک آف خیبر کے یہ، آپ ان کی کوالیفیکیشن بتائیں۔ بینک آف خیبر کے یہ ملینز کے ڈیفالٹر ہیں، ایگزیکٹ نمبرز آ چکے ہیں، آپ گوگل کر سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ بائی ہک بائی کروک ہو رہا ہے، پیسہ چل رہا ہے، دولت چل رہی ہے۔ عبد القادر کی مثال اسی لیے ہم نے اس بات کی نا کہ وہ 70 کروڑ والا عبد القادر، وہ اس طرح نہیں، اس طرف سے کان پکڑ کے نہیں لائے تو اس طرف سے کان پکڑ کے لے آئے اور 70 کروڑ وہ حاصل کر لیا۔ کوئی بڑی بات نہیں، اسی 70 کروڑ سے ہی انہوں نے کوئی واردات ڈالی ہو یہ پی ڈی ایم کے کچھ MNAs کے اندر، سینٹرز کے اندر بھی۔ اب دوسری جو چیز ہے نا وہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کی پلی نہیں مانتے کہ جی ریجیکٹ تو ریجیکٹ ہو گئی، میں اسی طرف آ رہا تھا جی کہ اگر وہ وہاں سے اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے تو کیا جو آلریڈی ان کا ایک لانگ مارچ ہے وہ دھرنے کی طرف جائے گا، جلاؤ گھیراؤ کی طرف جائے گا، یا ان کی اور کوئی جگہ بنتی ہے، وہ کیا کریں گے؟ نہیں، لانگ مارچ تو دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ کسی کے ساتھ آپ ناانصافی کریں گے، زیادتی کریں گے تو وہ اس کے اوپر تڑپے گا، وہ اچھلے گا، تو لانگ مارچ بھی یقیناً جو ہے وہ شدید ہوگا۔ اگر یہ اسی طرح زیادتیاں جاری رہیں، ناانصافیاں کھلی کھلی جاری رہیں تو وہ تو سامنے کی بات ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کیس عدالت اور الیکشن کمیشن دونوں نے، جس کے امکانات ویسے کم ہیں، خدشات کم ہیں، لیکن پھر بھی چلیں اگر وہ مسترد کر بھی دیں پی ڈی ایم کی پلی کہ بھئی یہ مسترد نہیں ہیں ووٹ، یہ صحیح ہیں، اور وہ کہیں جی مسترد ہیں، اور یہ بھی بات مان لی جائے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں جی پارلیمنٹ کے کسی ایکشن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ بھئی پارلیمنٹ میں کوئی بندہ کسی کو قتل کر دے گا تو آپ اس کو عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے، یہ کیا بیوقوف والی بات آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کے پاس کیا آپشن ہے، یعنی کہ الیکشن کمیشن کورٹ دونوں سے، دونوں میں حکومت کی بات جیت گئی اگر کہ جی ریجیکٹ تو ریجیکٹ، پھر ان کے پاس کیا، پھر آپشن یہ ہے کہ چونکہ وہ اکثریتی ووٹ تو گیلانی صاحب کو ہی پڑا ہے، 49 جو ہیں، ٹھیک ہے، تو اور بادی النظر میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کی نیت بھی گیلانی صاحب کو ہی دینے کی تھی، تو اکثریتی ووٹ ہے گیلانی صاحب کا۔ ویسے بھی نمبر گیم جو ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ پی ڈی ایم کے زیادہ ہیں لوگ، ٹھیک ہے، تو پھر اگلا رستہ پہلے مرحلے پہ نو کانفیڈنس سنجرانی کے خلاف، اور پھر قانون سازی میں بھی تو رکاوٹ ہو جائے گی۔ قانون سازی چلیں وہ بعد کی باتیں ہیں نا، ابھی تو ہم جو فوری ہمارا وقت بھی کم ہے نا، تو سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ذرا یہ محنت کریں، اپنے ساتھیوں کو مزید سمجھائیں کس طرح ووٹنگ کرنی ہے، کس طرح آرگنائز رہنا ہے، اور نو کانفیڈنس کر کے ان کو ہٹا کے تو پھر اپنا چیئرمین جو ہے گیلانی صاحب کو دوبارہ آپ پروپوز کر دیں۔ اس میں بھی آپ پولنگ جو ہے وہ ذرا سمجھداری سے کریں، ہر سینٹر ہیں آپ لوگ یار، آپ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو پھر آپ سٹیمپ کریں، تو یہ ایک آپشن ابھی ہے پی ڈی ایم کے پاس، یہ بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ دیکھیں کہ جو میں شدت پسندی کی طرف آ رہا تھا کہ جو ہوگا لانگ مارچ، اس میں پہلے تو بڑی یہ جو تازہ ترین واقعہ ہے، اس کے ریئیکشن بھی تو وہاں پہ اب زیادہ دیکھنے میں آئے گا کہ وہ جو سیدھی لانگ مارچ تھی اب وہ ریئیکشن کے طور پہ بھی آئے گی، کیونکہ دو مضبوط کینڈیڈیٹ جو ہیں بالکل پھر وہی بات کہنی پڑے گی کہ نئے کینڈیڈیٹ سے ان کو ہروا دیا گیا ہے۔ دیکھیں ہر گزرتا دن جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے مزید تکلیف دہ، مزید مصائب کا باعث، اور جو یہاں پہ افراتفری ہے، پولیٹیکل
انسٹیبلٹی ہے، عدم استحکام ہے، غیر یقینی ہے، انزائٹی ہے، بے چینی ہے. ہر گزرتا دن جو ہے وہ اس میں اضافہ ہی کرے گا، کیونکہ جو ڈیلیورنس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈیلیورنس کا پتہ نہیں ہے، ان کو گورننس کا پتہ نہیں ہے. وہ گورننس وہ سمجھتے ہیں گورننس کا مطلب ہے حکمرانی کرنا، یعنی حکومت کرنا. گورننس کا مطلب ہے گھر چلانا، لوگوں کو دیکھنا، ان کا خیال کرنا، ملک میں ایسا ماحول پیدا کرنا کہ لوگوں کے کاروبار چلیں، ڈیلیور کرنا، ٹھیک ہے، ڈیلیور کرنا جو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کہ کوئی ادھر سے ایک مافیا آیا اس نے دوائیاں مہنگی کی اور وہ ادھر سے نکل گیا کیانی کے ساتھ، ادھر سے ایک مافیا آیا اس نے چینی مہنگی کی اور وہ ادھر سے نکل گیا ترین کے ساتھ، ادھر سے ایک مافیا آیا اس نے پیٹرول مہنگا کیا اور وہ بجلی مہنگی کی اور وہ ادھر سے نکل گیا ندیم بابر کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو یہ تماشا بنا ہو، یہ کوئی حکومت ہے؟ یہ تو پتہ نہیں، اس کے لیے میں تو لفظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا. کیفیت تو سب کے سامنے ہے. تو لانگ مارچ جو ہے، لانگ مارچ ہو، کسی قسم کا بھی کوئی ایجیٹیشن، ابھی جو انہوں نے کیا پارلیمنٹ کے باہر گنڈے بلا کے تو حملے کروائے انہوں نے، ٹھیک ہے، پریس کانفرنس ٹی وی پہ سارا چل رہا. آج کل تو چھپی رہ ہی نہیں سکتی کوئی چیز، ٹی وی پہ سب نے دیکھا کہ وہ اپنی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کے گنڈے جو ہیں وہ ان کو گھیر کے تو غنڈہ گردی کر رہے ہیں. اور اسی پر نہیں، بس پھر وہ حملہ آور بھی ہو گئے. کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی مثال، ٹھیک ہے. وہ کھسیانی بلی ہے، میں بدنام ہے، یہ کھسیانی بلی والی بات نہیں، یہ تو بھیڑیوں والا کام ہوا ہے میرے بھائی. اچھا، یہ تو بھیڑیوں والا اور وہ بگیاڑوں والا کام ہوا ہے، اور یہ تو باگڑ بلوں والا کام ہوا ہے، اور یہ تو گیدڑوں والے کام ہو رہے ہیں، لومڑیوں والے کام ہو رہے ہیں. بلی بیچاری تو عام ہی بدنام ہے. ابھی آپ نے گڈ گورننس کی بات کی تو مجھے نا یہ ڈیلیور کرنے والی بات یا نہ سمجھی والی بات میں یا ان کو این آر او بھی سمجھا دیں نا کہ وہ کیا، یہ این آر او کو کیا سمجھتے ہیں اور ایکچولی ہے کیا. ویسے میں آپ کو بتاؤں، یہ این آر او جس کو کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کو کوئی آ کے سمجھاتا ہے کہ یار انسان بنو، تم حکومت ہو، تمہیں اس ملک کو چلانا ہے، اس ملک کی پارلیمنٹ کو چلانا ہے، تو انسان بنو، سیاستدان بنو اور انگیج کرو اپوزیشن کو، ٹھیک ہے. کنٹینر سے اتر جاؤ، ٹھیک ہے، کنٹینر سے اتر جاؤ، ٹھیک ہے. وہ یہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، سادہ آدمی، میں جاہل نہیں کہتا، سادہ آدمی وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دو، ٹھیک ہے. اس نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں بٹھا لیا ہوا ہے جہاں سے وہ اس کو معاف کر دو، اس کو این آر دے دو، اس کو بگا دو، اس کو پکڑ لو. وہ کسی ایسے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں موصوف، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں شاید تاحیات آیا ہوں اور میں شاید اکاؤنٹیبل نہیں ہوں، اور میں شاید وہ ہوں کہ جس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ جو ہے وہ حتمی ہوگا. وہ کوئی عجیب سی کیفیت میں ہے. اس سے ان کو وہ نکالنے آتے ہیں دو شریف آدمی، ٹھیک ہے، مہینے میں ایک آدھ بار. آپ کو پتہ ہے دو شریف آدمی کون ہیں وہ؟ تو وہ سمجھاتے ہیں بھائی آہستہ آہستہ چلو، ٹھیک ہے، انگیج کر کے چلو. تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو معاف کر کے چلو، تو اس کو این آر او اس نے نام دیا ہوا ہے. ناظرین، حکومتوں میں لچک ہوگی، حکومتیں ڈیلیور کریں گی، عوام خوش ہوگی، خوشحال ہوگی تو آگے حکومت ترقی کرتی ہے. حکومت ترقی کرتی ہے، ملک ترقی کرتے ہیں. لیکن پچھلے 2.5 سال سے ہم ایک جگہ کھڑے تھے، ہم اس سے نیچے چلے گئے ہیں. اچھے کی توقع کے ساتھ ہم پھر ملتے ہیں. تزین اختر اور خالد مجید کو اجازت دیں. اللہ حافظ.